جو کلام ہم نے شروع کیا ہے ہم اسی پر آگے بڑھیں گے. کیسے ہم ایک اچھے سپاہی بن سکتے ہیں انجیل سنانے کے لیے، ہم مسیح یسوع کے سپاہی. اگر ہم پہلا تھموتیس کا مطالعہ کریں ان حوالہ جات پر جن پر پالوس بات کرتا ہے، نئے عہد نامہ میں پالوس ایک سپاہی کے طور پر کلام کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کیسے ایک سپاہی آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن یہاں پر وہ آرمی کے سپاہی کے تعلق سے بات کرتا ہے. جب ہم نئی پیدائش میں آتے ہیں ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. ہم مسیح کا بدن ہیں. وہ مسیح کی ہیکل بھی کہتا ہے. وہ بہت ساری تصاویر بناتا ہے، بتاتا ہے ہم مسیح میں کون ہیں. ہم خدا کے خاندان کا حصہ بھی ہیں، اس کا خاندان جو زمین پر ہے، آسمان پر بھی ہیں، زمین پر بھی ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور زبان استعمال کی گئی ہے. ہاں، وہ جو آرمی کی زبان ہے. ہم خدا کے خاندان کا حصہ ہیں، ہم مل کر کام کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن یہاں پر پالوس بتاتا ہے کیسے ہم مسیح میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم اس بات کو سمجھنا ہے. ہم خدا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. پہلا تھموتیس کا 6 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پالوس کہتا ہے ایمان کی اچھی کشتی لڑ. اور وہ یہ کہتا ہے ہمیشہ کی زندگی کو تھامے رہے. اور پھر یہاں پر لکھا ہے ہمیں اقرار کرنا ہے، وہ اقرار جو زندگی کا ہے، تاکہ خدا میں آگے بڑھ سکیں. خدا یہ چاہتا ہے ہم ایمان کی اچھی کشتی لڑیں. اور ایمان کی کشتی صرف لوگوں کے ساتھ نہیں لڑنا، ہاں دوسرے مسیحیوں کے ساتھ نہیں، دوسرے چرچز کے ساتھ یہ جنگ نہیں. یہ تاریکی کی قوتوں کے خلاف جنگ ہے. ہاں یہ وہ جنگ ہے جو ایمان کی جنگ ہے. ہمیں ایمان کی جنگ کو لڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے. جو کام یسوع نے ختم کیا ہے، یسوع یہ چاہتا ہے ہم اس جنگ کو لڑیں. جب یسوع اس جہاں میں آیا، جب ہم متی، مرکز، لوکا، یوحنا کی بات کرتے ہیں، لکھا ہے وہ ابراہم کے عہد کی بات کرتا رہا. وہ یہ کہتا ہے ہم اختیار کا استعمال کریں. اور جہاں کہیں گیا اس نے بتایا ہمیں ایمان کا استعمال کرنا ہے. ہم ہار نہیں سکتے، ہم شکست نہیں پاتے. جب ہم صلیب کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم صلیب کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں. صلیب کے وسیلہ سے ہمارے گناہ مارے جا چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. وہ ہماری جگہ پر مرا ہے، لیکن تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلا اٹھا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے میں جی اٹھنے والوں میں سے پہلا اٹھا ہوں. گناہ کو شکست ہو چکی ہے یسوع کے دوبارہ جی اٹھنے کے وسیلہ سے. وہ ہماری جگہ پر مرا. لیکن یہ کیوں کر ہوا؟ ایک آدمی کے گناہ کے باعث بہت سے لوگ حالت گناہ میں آگے، وہ آدم میں آگے اور وہ خدا سے جدا ہو گئے. لیکن یسوع مسیح میں آدمی جب آتے ہیں، وہ یسوع کو قبول کرتے ہیں، وہ گناہ سے آزاد ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم یسوع پر بھروسہ رکھتے ہیں. آج صبح، آج 2000 سال بعد ہم سیکھ رہے ہیں کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم اس بات کو سمجھنا ہے خدا یہ چاہتا ہے ہم ان اختیاروں کا استعمال کریں جو شیطان کو ہرا سکتے ہیں. اور سب سے اچھا ہتھیار جو ابلیس کے پاس ہے، کو آپ کے دماغ کو کلام خدا سے دور رکھتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کلام خدا کو سیکھیں. وہ یہ چاہتا ہے آپ تعلیم کو اگر سیکھیں بھی تو غلط طور سے، رسوماتی طور پر. وہ فتح جو یسوع نے صلیب پر ہمیں دلایا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے. گناہ صلیب پر کھینچ دیے گئے ہیں. خدا یہ چاہتا ہے ہم اس میں آگے بڑھیں. یہ ایمان کی کشتی ہے، یہ صلیب کے وسیلہ سے ہے. یسوع مرا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اسی لیے ہم اس کے جی اٹھنے کی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم اس کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں. 365 دنوں میں ہم یسوع کو اپنی زندگی میں دعوت دیں، اس کی صلیب اٹھائیں. پالوس یہ کہتا ہے ہمیں خدا کو جاننا ہے، ہمیں خدا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، چلتے رہنا ہے. ہمیں خدا کو جاننا ہے، اس کے صلیبی مکاشفہ کو جاننا ہے. ہمیں خدا کے ساتھ آگے چلتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے. یسوع نے جو کچھ صلیب پر ہمارے لیے کیا ہے، وہ مرا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور وہ تمام تر تعلیمات جو مسیح کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی ہیں،
یسوع اس لیے نہیں آیا کہ ہمیں ہلاک کرے، یسوع اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں، جب تک ہم اس کی زندگی کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے۔ اس لیے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ نے نئی پیدائش میں آنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو یسوع کو قبول کر چکے ہیں۔ اگر آپ ایسا کر چکے ہیں، آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ یسوع کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں، خدا کے ساتھ چلتے رہیں۔ جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ چرچ میں آئیں، ایسا نہیں کہ آپ صرف چرچ کی ممبرشپ لے کر بیٹھے رہیں۔ خدا کے ساتھ چلنا یہ ہے، آپ یسوع کے اس کام کو جو اس نے صلیب پر کیا، اسے اپنی زندگی میں دعوت دیں۔ وہ مرا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو کچھ اس نے صلیب پر کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو کچھ یسوع نے صلیب پر کیا اسے قبول کریں۔ یہی ہماری زندگی کا آغاز ہے، اسی سے ہم خدا کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں۔ آج اس نشریات کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ ہم جو ایماندار ہیں، ہم جو خدا کو جانتے ہیں، ہمیں اپنے دشمن کو بھی جاننا ہے، شیطان کو جاننا ہے۔ آپ نے جاننا ہے کہ وہ ہار چکا ہے، گناہ ختم ہو چکے ہیں، آپ یسوع کے قریب آئیں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں، تمام طرح کی تاثیریں چھوڑ کر جاتی رہتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ صلیب کے پاس آنے سے گھبراتے رہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ شیطان کو ہرانے کا کام صرف یسوع کا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ آپ ہار سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا ہے جو آپ کو آزاد کرتا ہے۔ آپ کو جاننا ہے کہ آپ گنہگار ہیں، آپ یسوع سے جدا تھے، لیکن جب آپ یسوع کو جان جائیں، آپ یسوع کو زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں، آپ اسے دعوت دیں، آپ کہیں کہ تو مجھے برکت دے یا نہ دے، تو میرا خداوند ہے، تیرا شکر ہو، تو مجھے برکت دیتا ہے، تو مجھے نجات دیتا ہے۔ سب کچھ جو آپ کی زندگی میں چل رہا ہے وہ بڑا نہیں ہے، یسوع بڑا ہے۔ آپ نے اس بات کو جاننا ہے، خدا آپ کی طرف ہے، وہ آپ کی محافظت کرتا ہے، اس کی حضوری آپ کی طرف ہے۔ آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، آپ کو ہمیشہ کی زندگی سے جدا نہیں رہنا۔ بہت سے لوگ ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ خدا کی محبت کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خدا کے ساتھ جڑنا ہے۔ جب آپ کے پاس ایک ہی ویژن ہوگا، ایک ہی رویا ہوگی، اور وہ یہ کہ آپ نے خدا کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ آج کے دور میں لوگوں کو یہی چاہیے، خدا کے لوگ ایمان پر کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ خدا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا یہ چاہتا ہے ہمیں خدا میں آگے بڑھتے رہنا ہے، آپ کو خدا کے ساتھ چلتے رہنا ہے، بڑھنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کے اندر کیا ہے؟ خدا نے آپ کے اندر ایک سپاہی رکھا ہے جو ایمان کی کشتی لڑ سکتا ہے۔ آپ کو ایمان سے کشتی لڑنا ہے۔ لوگ جانتے نہیں کس طرح سے ہم نے ایمان کی جنگ کو لڑنا ہے۔ ہمیں اس بات کو جاننا ہے، ہم ہارنے والے نہیں ہیں، آپ کو جنگ لڑنا ہے۔ اور جب آپ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مصیبت آتے ہی لیٹ جاتے ہیں، وہ ہار جاتے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم اٹھیں، جب بھی مصیبت آئے اٹھیں اور آگے بڑھیں۔ ہمیں خدا کے کلام پر آگے بڑھنا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں، ہمیں خدا کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے۔ آپ شاید یہ کہتے ہیں خدا میری زندگی میں کام کرے، خدا یہ کرے۔ نو، خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ نے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ اس نے بتایا ہے کیسے آپ جولیت کو گرا سکتے ہیں۔ آج نئے عہد میں جو ایماندار ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، آپ کے جولیت یہاں پر ہے، آپ کے جولیت آپ کے دماغ میں ہے، آپ نے ان کو ہرانا ہے۔ وہ آپ کی زندگی کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ اچھا برا آپ کو بتاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ آپ کی سوچ کو محدود کر دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھے گا، آپ کی سوچ کو محدود کر دے گا۔ لیکن جب ہم کلام خدا کی جانب آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چند ایک اور خیالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب، اس کی 2 اور 3 آیت۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں،
दूसरा थिमोथियुस दूसरा बाब 3 और 4 आयत में लिखा है, 41 साल बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। पालूस यहां पर कुश्ती की बात कर रहा है। हमें अपने ख्यालात में भी जंग को लड़ना है। हमें बुरे ख्यालात की जगह अच्छे ख्यालात को जगह देनी है। क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? खुदा ने अगर आपके दिल में डाला है, आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर खुदा ने आपके दिल में कुछ करने के लिए कहा है तो आप वो कर सकते हैं। सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर शैतान कहता है आपने नहीं कर सकते, इससे फर्क नहीं पड़ता। खुदा कहता है कर सकते हो तो आप कर सकते हो। दूसरा थिमोथियुस दूसरा बाब उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, आप इसलिए यहां पर हैं कि आप सिपाही की तरह आगे बढ़े, यीशु मसीह के अच्छे सिपाही की मानित। यहां पर नोटिस करें पालूस क्या कह रहा है। पालूस कहता है मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके लिए दुआ करूं। कई एक बार आप मुश्किल वक्त में दुआ करना भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। और मैं कल रात MMA 40 को देख रहा था। मैं एक जंग की मूवी देख रहा था और मैं भाई को बता रहा था। उन्होंने कहा कि अगर आप मुश्किल से निकलना चाहते हैं तो आपको दूसरे पर हमला करना होगा या फिर वहां से भाग जाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के हालात के अंदर हैं, मुश्किल के अंदर है, मुसीबत के अंदर है। अगर आप हमलावर नहीं होंगे तो शैतान हमलावर हो जाएगा। आपको शैतान पर हमला करना है। आपको खुदा में आगे बढ़ना है। आप कितनी मुश्किल को बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जब मुश्किल वक्त आता है वो अपना ईमान छोड़ देते हैं। पालूस यहां पर कहता है, वो ये कहता है कि अगर तुम यहां पर हो तो आपको ईमान की कुश्ती लड़ना है। ईमान की कुश्ती लड़ना है, आपको लड़ना है। लोग ये कहते हैं फलां शख्स मेरे बारे में गलत सोच रहा है। आपको ईमान की जंग लड़ना है। कई एक बार हम लोगों के साथ बात करते हैं, ओ खुदा ने मुझसे बात की है, लेकिन वो वक्त आने पर छोड़ देते हैं, हार जाते हैं। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो नक्शे पर हर तरफ जाते हैं। क्या उन्होंने खुदा से ये सब कुछ सुना है? नहीं। बहुत से लोग हैं जब खुदा आपके दिल में कुछ करने को डालता है वो आपको कुव्वत देता है, फिर आपको उसके कलाम के मुताबिक आगे बढ़ते रहना है। आपको पालूस की जिंदगी के बारे में सुनकर आगे बढ़ते रहना है। हमें खुदा की बातों को सुनना है। जब हम इस कलाम को सुनकर आगे बढ़ते हैं या कई बार रुक जाते हैं, आपकी बरकत रुक जाएगी। खुदा का शुक्र हो जो कुछ खुदा ने हमें करने को कहा है। खुदा ये चाहता है हम उस कलाम को लेकर आगे बढ़े। नए अहद का 2/3 हिस्सा इस बात पर जोर देता है शैतान आपका मुखालिफ है। खुदा का शुक्र हो पालूस रुका नहीं है। 2000 साल बाद हम उस कलाम के वसीला से बरकत पा रहे हैं जो कलाम पालूस ने किया है। हम हर तरह की मुश्किल और मुसीबत का सामना कर पाते हैं क्योंकि पालूस काम करता रहा है। पालूस ने अच्छी कुश्ती लड़ी है। हमें इस कुश्ती को लड़ते रहना है। हमें इस जहां की कुफ्तों से कुश्ती को नहीं लड़ना, एक सोल्जर की तरह, एक सिपाही की तरह लड़ना है। आज की जो नशरियात है जिस पर मैं बात कर रहा हूं, जब आप बचाए जाते हैं एक ईमानदार होते हुए, आपसे भेड़ नहीं है, आप चरवाहे की भेड़ नहीं है। हाँ, सिर्फ भेड़ नहीं है, आप सिपाही भी हैं। आपको हथियारों का इस्तेमाल करना है, आपने लड़ना है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। मैं देख रहा था, हाँ मैंने खुदा को नहीं बल्कि खुदा ने मुझे चुन लिया। ये खुदा का फैसला था। आपके लिए भी यही है। आज के दौर में आप हादसाती तौर पर खुदा के पास नहीं आए। खुदा ने आपको चुना है ताकि आप खुदा के साथ आगे बढ़ते रहें। खुदा ने इसलिए आपको चुना है ताकि आप को खिदमत गुजारी के काम में आगे बढ़ा। मैंने इसलिए तुम्हें चुन लिया ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। और ये चाहता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। वो यहां पर कहता है हमें दूसरों की बातों को सुनना है। उसने हमें चुना है, हमने फल को कायम करना है, हमने फल को आगे बढ़ाना है और हमने उसके इख्तियार को लेकर आगे बढ़ना है। जब मैं 19 बरस का था, जब मैंने कलाम खुदा को सुना, खुदा ने मुझे बुलाया है। पालूस यूं कहता है, खुदा ने आपको बुलाया है ताकि इंजील का काम कर सके। जब खुदा की बुलाहट आपकी जिंदगी में आती है, मुझे याद है
جب میں نے خدا کی روح کو اپنی زندگی میں محسوس کیا، میں نہیں سمجھ پایا خدا کس طرح سے کام کرتا ہے، ہم خدا کے کلام کو لے کر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس دور میں مذہبی طور پر خدا کے ساتھ چل رہا تھا، میں زیادہ کچھ نہیں سیکھ پایا، لیکن جب خدا ہمیں چن لیتا ہے، اگر ہم سمجھ بھی نہیں پاتے تب بھی وہ ہمیں چن لیتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جب اس نے ابراہم کو چنا، ابراہم نہیں جانتا تھا مجھے خدا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، وہ نہیں جانتا تھا، وہ صرف خدا پر بھروسہ رکھتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا خدا کو کیسے آگے لے کر بڑھنا ہے۔ ہمیں خدا کو لے کر آگے بڑھنا ہے، ہمیں خدا میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ جب ہم ایمان سے قدم بڑھاتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ ایمان کو رسومات کے ساتھ جوڑ لیں، ایمان کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، آپ نے خدا میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں، آپ خدا میں بڑھتے جاتے ہیں، اور جب آپ خدا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے قدم با قدم خدا کے ساتھ بڑھتے رہنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ آج 41 سال بعد جب میں کلام خدا کو سنا رہا ہوں، خدا نے مجھے دکھایا ہے جو کچھ میں نے کیا ہے اور جو کچھ کلام کی منادی میں کر چکا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے بزنس بھی سٹارٹ کیا، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سب کے لیے بھی خدا منصوبہ رکھتا ہے، خدا آپ کے لیے تیاری کر چکا ہے، آپ کو ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ آگے بڑھیں، وہ آپ کو روکنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس دوڑ کو جیتیں۔ دوسرے کرنتھیوں کے خط کے اندر بھی لکھا ہے، دوسرا کرنتھیوں 10واں باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، ہماری جنگ کے ہتھیار جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے، تاکہ ہم کلوں کو ڈھا سکیں۔ پالوس یہاں پر روحانی سفر کی بات کرتا ہے۔ پالوس کہتا ہے کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مضبوط کلے کون سے ہیں؟ وہ کلے جو آپ کے دماغ کے اندر بن جاتے ہیں۔ وہ یہ بتاتا ہے آپ خود اس کلے میں پھنس جاتے ہیں، شیطان آپ کے دماغ کے اندر کلے بنا دیتا ہے، اور ان کلوں سے نکلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ شیطان یہی کرتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ باہر سے دکھ اٹھا رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اندر سے ہار چکے ہیں۔ شیطان آپ کے خلاف کام کرتا ہے، شیطان آپ کے خیالات کو لیتا ہے، آپ کے اندر برے خیالات کو بھیجتا ہے۔ شیطان آپ کو خدا سے دور کرتا ہے۔ پہلے آدم اور حوا کی جب بات کرتے ہیں، اس نے ان کی زندگی میں کیسے کام کیا؟ آدم وہاں پر نہیں تھا، وہ حوا سے کلام کرتا ہے، وہ اس سے بات کرتا ہے اور اس کے خیالات کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے خیالات کے ساتھ کھیلتا ہے، خدا کے بارے میں سوال پیدا کرتا ہے، اور یہیں سے شیطان ہارنا شروع کرتا ہے۔ تمام طرح کی وہ چیزیں جو شیطان دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چاہتا کہ آپ خدا کے ساتھ آگے بڑھیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کی بات مانیں اور وہ آپ کو خدا سے دور لے جائے، وہ آپ کو خدا سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شیطان ہارا ہوا ہے، وہ شکست پا چکا ہے۔ جب خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، جب آدم نے پھل کھایا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا آپ نے نوٹس کیا؟ جب اس عورت نے پھل کھایا تب کیا ہوا، اور جب آدم نے کھایا تب کیا ہوا؟ اس نے اپنے ہسبینڈ کو کھلایا، دونوں نے پھل کھایا اور یہی گناہ گنا گیا۔ کیوں کر ایسا ہوا؟ خدا یہ چاہتا ہے جب آپ اپنے اختیار کا استعمال نہیں کرتے، آپ ہار جاتے ہیں۔ وہ آدم ہو یا حوا، دونوں نے پھل کھایا تب یہ گناہ گنا گیا۔ خدا یہ چاہتا ہے مرد و خواتین دونوں مل کر ایمان میں آگے بڑھیں۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ آگے بڑھتے جائیں، خدا یہ چاہتا ہے آپ ایمان سے آگے بڑھیں۔ شوہر اور بیوی دونوں کو کلام خدا میں آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے خدا نے آدم سے کہا، اے آدم تو کہاں ہے؟
अगरचे हव्वा ने पहले खाया, लेकिन खुदा ने आदम से कहा। उसने जब खाया और आदम जानता था कि खुदा ने मुझे क्या कहा है, जब तक आदम ने वो फल ना खाया ये गुनाह ना गिना गया। जिस पॉइंट पर मैं आपका ध्यान मरकूज करवाना चाहता हूं, ये ख्यालात के ताल्लुक से है। आज 6000 साल के बाद जब हम कलाम सुन रहे हैं, हम इस बात को समझना है, हम शैतान से ज्यादा स्मार्ट नहीं हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं मैं शैतान पर गलबा पा चुका हूं। वो गिराने वालों का सरदार है, वो मास्टर है, वो समझता है जब तक आप खुदा के कलाम के साथ जुड़े ना रहें वो आपको गिरा देगा। पालूस कहता है हमारे पास इख्तियार है, हमें इसका इस्तेमाल करना है। हमें तमाम तरह के ख्यालात को हराना है, हारना नहीं है। हमें मसीह की फरमाबरदारी और ताबेदारी में आगे बढ़ते रहना है। जिस जंग के अंदर है, इसको कैसे जीत सकते हैं? पालूस कैसे जंग को जीतने की बात कर रहा है? वो ये कहता है हमें इंजील को सुनाना है, और यहां पर जो पालूस बात कर रहा है वो शहर ब शहर कलाम की मुनादी करता रहा। वो बताता है कि लोग कलों के अंदर हैं, वो अपने ख्यालात के अंदर हैं, वो खुदा की सच्चाई को नहीं जानते, वो हार चुके हैं। शैतान ये चाहता है आप हारे रहें। वो खुदा के कलाम को हार चुके हैं। जब हम इंजील की बात करते हैं, खुदा ये कहता है हमें अपनी जिंदगी में खुदा को काम करने का मौका देना है। शैतान आपको हराना चाहता है। क्या आप जानते हैं जब आप नई पैदाइश का तजुर्बा पाते हैं, शैतान आपके खिलाफ तब भी काम करता है? क्या आप जानते हैं? क्या आपने कभी इस चीज को महसूस किया है? बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आप अक्ल की हालत में ना हो जाएं, वो आपके खिलाफ काम करता रहता है। वो आपके खिलाफ काम करता रहेगा। आपको अक्ल की हालत में नया होना है। नई पैदाइश के बाद आपको पहले जैसे नहीं रहना, आपको तब्दील होना है। आपका अज़दवाज भी तब्दील होगा, आपके हालात तब्दील होंगे। बहुत से लोग हैं जो अभी तक हालत खतरा के अंदर हैं, नई पैदाइश के बाद भी वो ये समझते हैं खुदा सब कुछ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा ये चाहता है आप उसमें आगे बढ़े। शैतान यही चाहता है कि आप बुरे ख्यालात में पड़े रहें। वो ये चाहता है आप रूह को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका ना दें। इसलिए खादमों को भी चाहिए वो लोगों को ठीक तालीम दें, वो बताएं कि रूह आपसे क्या चाहता है। हमें जानना है रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों में कैसे काम कर सकता है। कुछ लोग ये समझते हैं पता नहीं खुदा मुझसे कलाम कर रहा है या नहीं। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं, आप बुरे ख्यालात के अंदर हैं, आप कलों के अंदर हैं, आप बुरे ख्यालात के अंदर हैं, सुनिएगा, आप हालत खतरा के अंदर हैं। हो सकता है आप बचपन से ऐसे ख्यालात के अंदर हैं। हो सकता है आपके वालिदैन या आपके दादा दादी नाना नानी ऐसी बात करते हैं। आप बुरे ख्यालात के अंदर हैं। शैतान कभी नहीं चाहता आप जीते, आप हार चुके हैं। हो सकता है आप डिनोमिनेशन से निकले हों, लेकिन आप खुदा को ना जानते हो। ऐ बाप, हम तेरी हजूरी में यहां पर खड़े हैं। आज सुबह हम दुआ करते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो। मैं दुआ कर रहा हूं, आए मिलकर दुआ करें। ऐ बाप, हम तुझे अपनी जिंदगियों में ऊंचा करते हैं। यीशु, तुझे ऊंचा करते हैं। तू हमारी जिंदगियों से वाकिफ है, तू हमारी जिंदगियों का खुदावंद है। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो। जो कुछ तूने सलीब पर हमारे लिए किया है, तूने कीमत अदा कर दी है, सब कुछ हो चुका है। हम तुझे जिंदगी का खुदावंद कबूल करते हैं। ऐ बाप, तू हमारे दिलों को साफ कर। तमाम तर चीजें जो हमें नुकसान देती हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, जितने लोग मौजूद हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप, तो हम सबों को साफ कर, तो हमें धोकर अपने खून से पाक और साफ कर। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो। रूहुल कुद्स, तो अपनी आग को जारी कर, ये लोग बरकत पाए। अल्बर्टा के अंदर जितने लोग हैं, हम तुझ में बढ़ते जाएं। पाकिस्तान के अंदर जितने लोग हैं, दुनिया के अंदर हैं, जो सुन रहे हैं, वो बरकत पाए। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो अजायब निशानात के लिए। यीशु, तू अपने लोगों को अपने पास बुला रहा है।
اے باپ تیرا شکر ہو، ہم اس نسل کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ روح میں آگے بڑھتے جائیں، ہم رو رو کر دعا کرتے ہیں تاکہ خداوند ان کا نقصان نہ ہو، یہ روح میں بڑھتے جائیں، یہ تیرے کلام میں آگے بڑھتے جائیں۔ اے باپ تیرا شکر ہو، یہ تیرے ساتھ آگے بڑھتے جائیں۔ خداوند تو اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، تیرا شکر ہو، یہ نشوں سے نکلے، برائی سے نکلے، شیطان جو ان کو ہرانا چاہتا ہے، ہم یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں یہ پہلے جیسے بن جائے، یہ تمام طرح کی برائی سے نکلے، یہ شیطان کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ تیری مرضی کے مطابق آگے بڑھے، یسوع کے قادر مطلق نام میں۔ اے باپ ہم تجھے قوموں کا خداوند ٹھہراتے ہیں، یقیناً تو ہے، یہ اپنے اختیار کا استعمال کرے، یہ کلام کو لے کر آگے بڑھے، عجائب نشانات اور معجزات کے لیے تیرا شکر ہو۔ اے باپ تیرا شکر ہو، تو کلیسیا کے خادموں کو، کلیسیا کو اٹھا کھڑا کر تاکہ کلیسیا خادم روح سے بھر جائے اور تیرے کلام میں بڑھتے جائے۔ اے باپ تیرا شکر ہو، ہماری زندگیوں کو بچانے کے لیے جو کچھ تو نے کیا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم آج جس جگہ پر ہیں ہم یہاں پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے باپ تیرا شکر ہو، اے باپ ہم اس ساری کلیسیا کو برکت دیتے ہیں، جتنے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ہم ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ باپ میں ازدواج کے لیے ہر طرح سے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، بحالی کی دعا کرتا ہوں۔ اے باپ یسوع کے نام میں جو کچھ تو نے ہماری زندگی میں کیا اس کے لیے تیرا شکر ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔